ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کی درمیانی حالت میں تھے کہ اللہ نے مجھے نبی لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے مرحلے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرا آخری رسول جناب محمد کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے مزید فرمایا کہ پھر میں بہترین پشتوں میں سے ہوتا ہوا اپنے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرد ہر عورت وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا پیچھے بیٹھا ہوا کہ روزانہ بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں، تو یو این اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 14 کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ 14 کروڑ۔ ان میں سے تقریباً آدھے بچے ہوتے ہیں اور آدھی بچیاں ہوتی ہیں۔ آگے مزید سنو، حضور کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، یہ گورا چٹا تھا اور اس کا باپ جو ہے وہ کالا تھا۔ آپ سب ایسے مختصر عرض کر رہا، لوگوں کو شک پڑ گیا بھی پتہ نہیں یہ بچہ ایدہ ہے بھی کہ نہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیچھے جا کے نا کوئی ایک رگ ایسے بندے دیے، یعنی آبا و اجداد میں سے جو کالا تھا یہ اس پر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں تفصیل اتنی نہ جا رہا، میں مختصر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے جلدی ختم کرنا ہے، سفر میرا آگے لمبا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، میں یار آپ کو اپنی بات سناتا ہوں۔ میری ایک بھتیجی ہے، تو اس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں، تو وہ گھنگریالے بال کس پر ہیں؟ دادی پر۔ تو بچہ، تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پچھلے آبا و اجداد اور جو ہم ہیں،
قیامت تک جتنے ہمارے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ بچے بچیاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اب سچ بولنے سے پھر تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، ساتھ ہی فرمایا والصابرین والصابرات۔ سچ بولنا پھر صبر بھی کرنا ہے۔ آخر پر کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی قسم مدرسہ کے اندر پڑھنے والے بچے اور بچیاں کرتے ہیں۔ والذاکرین اللہ، الذاکرین مرد بچے، کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو یہ مدرسہ، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اور حافظ اکرم صاحب نے مجھے بتلایا کہ میں نے اس مدرسے کا نام اپنی اماں جان کے نام پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ان کی والدہ کا نام عزیزیہ ہے۔ عزیزہ ہے، مدرسے کا نام ہی عزیزہ ہے۔ اچھا، ماں کا نام عزیزہ ہے تو ساتھ ذرا ملا کر مدرسے کا نام عزیزیہ کر دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ مدرسہ بچیوں کا مدرسہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے مجھے بتلایا کہ کوئی 150 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں، جن میں سے 23 نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 7 بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ حفظ منہ سے کرنا آسان ہے، اس کو بار بار یاد کر کے سنانا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہاں، بخاری پڑھی ہے، 7 بچیوں نے بخاری پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی حافظہ بھی بنی ہے نا بچیاں، تو ماشاءاللہ حافظہ بھی بنی ہے۔ اب 7 بچیوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے، اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک بچی نے صحیح بخاری حفظ بھی کی ہے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری کا امتحان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح حافظ کا قرآن سنتے ہیں جہاں سے بھی سن لو، اسی طرح ہم نے اس بچی کی بخاری کو سنا ہے۔
صحیح کو سنا ہے، احادیث کو سنا ہے، تو یہ کتنا بڑا مرکز ہے اللہ کے ذکر کا۔ اللہ اکبر، قرآن میں اللہ کا ذکر ہے اور صحیح بخاری بھی اللہ کا ذکر ہے۔ علم سارا دین کا بولو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب میں یہاں ایک اور بات کرنے والا ہوں، یہ جس کے ذکر کے لیے اللہ کا ذکر اور یہ مدارس بنائے جاتے ہیں، وہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ اب سننا، میں یہیں بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے دماغ میں مضمون بن رہا تھا۔ اب دیکھو، یہ جو انسانی جسم کے خلیات ہیں نا، یہ پتہ کتنے ہیں؟ 100 خرب ہیں۔ کتنے خلیات نے؟ 100 خرب۔ ایک خلیہ اینٹ سمجھ لو، تو انسانی جسم 100 خرب اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اور نک دیاں اٹاں اور نے، اکھاں دیاں اٹاں اور نے، دل دیاں اٹاں اور نے، جگر دیاں اور نے، پیراں دیاں اور نے، والاں دیاں اور نے۔ کہو سبحان اللہ۔ سادہ انداز سے سمجھا رہا ہوں، اور یہ دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، اس دماغ کے اندر جو خلیہ ہوتا ہے اس کو نیورون کہتے ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی ہے، اس کے لگ بھگ 100 خرب کے قریب ہے۔ اور جب اس کائنات کا جو نظر آتی ہے، اس کا نقشہ، امریکہ کا ادارہ ہے ناسا اس کا نام ہے، اس نے اس کی تصویر لی، پھر انسانی دماغ کی تصویر لی، اللہ اکبر، تو دونوں تصویروں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کائنات کی تصویر کون سی ہے اور دماغ کی کون سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جس نے کائنات کو بنایا اسی نے انسان کے دماغ کو بنایا، اور اسی لیے قرآن میں کیا آیا؟ ذالک لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے حضرت محمد کریم پر نازل ہونے والی، لا ریب فیہ، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کے اندر ریب نہیں ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ جب شک نہیں ہے، اللہ اکبر، تو جو غیب کی خبریں اس کتاب کے اندر ہیں، اللہ اکبر، وہ مومن پھر اس پر ایمان لاتے۔ بولو کیا کرتے؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب ایک اور انداز سے بھی دیکھیں، اللہ اکبر، یار سانوں کو شے بننی پہ جائے، کیوں جی؟ ایک ماں باپ دے 2-3 تھیاں 4-5 پتر، کوئی جائیداداں 8-10 ونڈنیاں پہ جان، اللہ دی قسم کسی کو ونڈی نہیں پیندی، وہ پھر عالم کے پاس بھاگتے، اور ہر عالم وراثت کا مسئلہ نہیں جانتا، اور سارے دین میں سب تو اوکھا مسئلہ کیوں نہیں؟ مولانا سیف الاسلام بٹو صاحب اور حافظ اکرم صاحب، سب سے مشکل مسئلہ کس کا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا۔ اور دنیا میں روڑے جھگڑے قتل کس کے ہیں؟ مطلب کس کے ہیں؟
وراثت کے، اللہ کی قسم میں صدقے قربان عرش والا رب رحمان بچہ پرورش پا رہا ہے تے اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے اس بچے دے ابے تے اماں تک ونڈیاں پا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک خرب خلیات اٹاں تے دماغ دیا، پھر اکھاں دیا، پھر گردیاں دیا، کنیاں اٹاں میں کتھوں لینیاں نے تے ایتھے لونیاں نے. سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ اللہ دی قسم ہن انہاں اٹاں دا شمار ہی کوئی نہیں کہ ہر بندے وچ انیاں اٹاں تے آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے تک نسلاں کنیاں. تے پھر ہر روز بچے پیدا ہوندے نے کنے 14 کروڑ. انہاں سارے دا حساب او بولو لاؤن والا کون ہے؟ جے حساب مارڑا یا غلط ہو جائے تے نک پیراں نال لگا ہوئے تے پیر نے جڑے سر تے لگے ہون تے کی دا کی بن جاوے. اللہ اللہ. اور جے میرا رب ہے جے اس طرح تقسیم کرنے والا ہے، سبحان اللہ، کمال ہے. اسی طرح رب کے قرآن نے کیا فرمایا؟ کل میرے سونے اعلان کر هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے. بولو وہ اللہ. جے دو ہوندے آئے ہائے تے ونڈیاں پین لگے کی بن جانا سی؟ او بولو کی بن جانا سی؟ اور روڑا پینا سی نا. اللہ اکبر. قل هو اللہ هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور تم جمے آئے اور بچیے تم پیدا ہوئی ہے. دیکھ عرش والے رب دیا ونڈا دیکھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور جڑا آپ جمے ہوئے ہو جی ونڈا نہیں پا سکتا. لم یلد ولم یولد. اے ہن تانوں میں گل دساں. انڈیا نے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنایا. بولو کیا بنایا؟ رام مندر بنایا. اور بڑے قیمتی پتھر پچھلے 40-50 سال سے اکٹھے کر رہے تھے. بڑا خوبصورت بنایا. اور پتہ کتنا بڑا ہے؟ 70 کلے 70 ایکڑ یعنی تقریباً 3 مربع زمین پر اس کو بنایا گیا ہے. یعنی چھتیں ڈالی گئی ہیں اور اتنی خوبصورت انہوں نے وہ بنائی ہے. کمال کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ان کے چینل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ جو بنایا ہے ساتھ کعبہ دکھلا رہے ہیں. یعنی کعبے کا مقابلہ. حافظ اکرم صاحب اللہ اکبر. ساتھ کیا دکھلا رہے ہیں؟ کعبہ، ساتھ رام مندر. کہتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کے باپ شاہ سلمان نے اعلان کیا ہے کہ 20 ارب ڈالر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ہمارا بزنس ہوگا. کہتے ہیں پوری دنیا سے جو ہندو اور باقی لوگ آئیں گے دیکھنے، ہمارا بزنس 350 ارب ڈالر ہوگا. ٹھیک ہے، مقابلے کے میدان میں آ گئے. پر میں آج پہلی دفعہ حافظ اکرم صاحب تہاڈے مدرسے دے اندر اس موضوع تے اس انداز نال گفتگو کر رہا اور چیلنج دے رہا. اللہ اللہ جو ہے کعبہ رب
اکبر ہوتے ہیں چھوٹا جہا کوٹھا اللہ اللہ پر سنو سنو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا حجر اسود جس کو چومتے وہ بھی ایک پتھر ہے کہا صحیح بخاری میں وہ تو کہاں ہے جب صحیح بخاری کی بات آ گئی پیچھے سے میں کھینچ کر لایا ہوں صحیح بخاری کی حدیث آ گئی تربیت کس کی ہے حضرت محمد کریم کی اور کیا کہتے ہیں حجر اسود کو واللہ انک لحجر اللہ کی قسم تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ تو باہر جما سکنا ہے نہ تیاں پتر دے سکنا ہے اللہ اللہ نہ گورے چٹے باہر بنا سکنا ہے اور تو کاک نہیں کر سکتا لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلها ما قبلتها میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے آپ کی سنت ہے جنت سے آیا ہے مطلب صرف اتنا ہے کہ یاد رکھنا جنت میں جانا ہے توحید کو اختیار کر کے کہاں جانا ہے جنت میں جانا ہے اب جناب کہاں کعبہ توحید کا مرکز ایک رب ہے کہو سبحان اللہ اور جو رام مندر بنا ہے کس کے نام پر بنا ہے رام کے نام پر بولو کس کے نام پر سادے مقابلے کر دے ہو بیت اللہ دے مقابلے کر دے ہو یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اور یہ کیا ہے رام مندر اور جو اس کا افتتاح کیا نا مودی نے تو رام دی تصویر بنی ہے ہر بندے دیاں دو اکھاں ایک ناک ایک منہ تے رنگ ہوندا بنایا کالا رنگ کی بنایا کالا اور پھر باقی کلا رام بھی نہیں اتھے دیویاں بڑیاں بنائیاں نے علم ننگیاں دیویاں اے دیویاں میں تیاں پتر دین گیاں آج اس مدرسہ عدیدیہ کے اندر اعلان کر رہا ہوں جو قرآن نے اعلان کیا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ اکبر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس رب جیسا کوئی نہیں ہے قل هو اللہ احد پہلی آیت کا خاتمہ آد پر ہے آخری آیت کا خاتمہ آد پر ہے پہلے آد کا مطلب ہے وہ ایک ہے اللہ اللہ آخری آہد کا مطلب ہے او دے ورگا کوئی بھی نہیں سبحان اللہ اول بھی کمال ہے آخر بھی کمال ہے یہ میرا تیرا قرآن ہے جو حضرت محمد کریم پر آیا اور جب اس قرآن کی شرح کی اس کا نام صحیح بخاری بن گیا اس کا نام مسلم بن گیا اللہ اللہ یہ تیرا میرا دین کہو سبحان اللہ وہ پھر مجھے شعر یاد آیا وہ مندر تھا مقابلہ کعبے نہ کرو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا سیف الاسلام تیرے شعر آپ کے شعر ماشاءاللہ مبارک ہوں بڑے شاندار پر یار اتھے تا اے شعر ہی کمال ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں وہ کتھے کالا رام اندہ بودھ دا مجسمہ تے کتھے کعبہ جتھے ایک رب کل ہو واللہ ہو آدھے اللہ اللہ اور میرے بھائیوں
یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ حافظ اکرم صاحب میرے بھائی یہاں بندوبست کرتے ہیں، اور مدرسہ عزیزیہ اس کا نام ہے۔ اب صحیح بخاری کی 2 حدیثیں، اللہ اکبر، اور اجازت چاہوں گا صحیح بخاری کا، اللہ اکبر، صحیح بخاری کا آغاز، پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث پڑھو، انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، قرآن کا آغاز کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، یعنی اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور آگے الرحیم ہے۔ اور کیسا رحمان ہے، کیسا الرحیم ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال اعمال بالنیات۔ بے یہاں گرامر کے اعتبار سے الصاق کا ہے، یعنی نیتوں کے ساتھ اعمال بندھے ہوئے ہیں۔ بولو، نیتوں کے ساتھ اعمال بندھے ہوئے ہیں، دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جناب کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، جن پر قرآن بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر نیکی کرنے کا کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، بولو صرف کیا کیا؟ نیت کی۔ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ۔ اب جناب یہ غور کرنا، اب بھائی فرشتہ تو اس وقت لکھے گا نا جب منہ سے بولے گا، فرشتہ غیب تو نہیں جانتا۔ اب اس کے دل میں نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور عرش والا رب دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا دیکھ پہلی حدیث قرآن کی پہلی آیت، الرحمن الرحیم کی رحمت ہے، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی پہلی حدیث صحیح بخاری کی۔ اب جناب اللہ اکبر، دل میں نیت کی کہ میں نے نا مدرسہ بنانا ہے۔ کیا نیت کی؟ مدرسہ بنانا ہے۔ اب ادھر نیت کی، اللہ نے فرشتے کو کہا وہ میرے بندے نے نیت کر لی ہے، دیکھو چھتی نال مدرسہ، لکھ مدرسہ۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا ہن دسو، کوئی نیت کرن تے بھی یار پیسے لگتے ہیں؟ حافظ اکرم صاحب کو لگتے ہیں پیسے؟ تے نیت کیتی جاؤ، آج سارے نیت کرو کہ یا اللہ جے مینوں اللہ اکبر اللہ تو توفیق دے تے یا جیب وچوں کٹ دیو، ہور اگے ودو، کہو ربا توفیق عطا فرما، میں اپنی اماں دے نام تے بچیاں دا مدرسہ بناواں گا۔ یار صرف ماں ہی کیوں، اوے ابے نو چھڈ دینا جے، ایک اور نیت کر لو۔ ایتھے کہڑا کوئی ٹائم لگنا یا پیسے لگنے نے؟ اللہ ایک مدرسہ اماں دے نام دا، ایک مدرسہ ابے دے نام دا، ادھر جناب والا جنت میں وہ دونوں، اور تو نے نیت کی سبحان اللہ جنت میں درجے بلند ہو گئے، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا بھی ایک نیکی تا لکھ دیتی، ایک نیکی لکھی گئی، بولو ایک نیکی مدرسہ بنن دی، ایک نیکی، ایک بچیاں دا مدرسہ، ایک بچیاں دا مدرسہ، نیکیاں 2 لکھیاں گئیاں، اللہ اکبر۔ تے جے اس نیکی تے عمل کر دیتا تو پھر اللہ فرماؤں دے پھر کنیاں
سبحان اللہ 10 جے مدرسہ بن گیا تو پھر ایک دے کنے بن گئے 10 سبحان اللہ انویسٹمنٹ تے کر اللہ دی قسم دنیا تے یہ میں ہوئے ہوئے میرا مکان ربی فلان تے ٹھمکان رب کعبہ کی قسم انویسٹمنٹ کر لے اور دل میں تھی انویسٹمنٹ کرتا چلا جا پھر دو کے اندر تیرے محلہ دیا لینا بردیاں جان گیا بیبیو تسی بھی کرو اب بیبیو تسی بھی کرو اللہ اکبر سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب میں نا صحیح بخاری کی درمیان سے 2 حدیثیں بیان کرنا لگا اللہ اکبر آخری حدیث تو آپ نے سن بھی دی ہر مدرسے کے اندر چلتا ہے سلسلہ تو میں کیا ذرا یہ جڑا ایک بنے ہیں تو ذرا تھوڑا جہا ہٹ کے کر لیں اللہ اکبر تو اب دیکھو صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور درمیان میں آ جاؤ تو صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب المظالم یعنی ظلموں کی کتاب خبردار کسی تے ظلم کرنا کسی تے ظلم کرنا اب بیبیاں کمزور ہوندیاں نے انہاں تے خامد بن گئے جے تے ظلم کرنا انہوں نے چاہیے کوئی زبان کنٹرول سے رکھا کیوں میں چاہیے کہ نہیں دو پاسے ذرا توازن رہنا چاہیے اللہ اکبر تو کتاب المظالم سبحان اللہ تو امام بخاری حدیث لائے بھئی جس نے جو ظلم کیا ہے نا بولو جو ظلم ہے کیا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے حدیث میں مومنوں کا ذکر ہے یہ نمازی یہ حاجی یہ صدقہ کرنے والے یہ مدرسے بڑھانے والے یہ جناب اور لمبے چوڑے دین کے کام کرنے والے یہ تہجد پڑھنے والے حج کرنے والے یہ عمرے کرنے والے یہ جناب علماء یہ بڑے بڑے نیک لوگ یہ لوگوں یہ ان کی بات ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ دن کتنا بڑا ہے 50,000 سال اس دن کے بڑے مرحلے ہیں بڑے مقامات ہیں اللہ اکبر حوض کوثر پر پانی بھی ملے گا مقام شفاعت بھی ہے مقام محمود بھی ہے یہ غیب کی بات آ گئی نا پہلی بات تھی ریب کی شک نہیں ہے اور میں نے تقریر اس پر ختم کرنی ہے کہ غیب پر بھی ایمان لانا ہے تو یہ غیب قیامت کا دن سبحان اللہ تو جناب ایک تو ہے اس کو حدیث کے اندر حضور نے فرمایا الصراط ہم اپنی زبان میں نال ایک پل لا لیا پل صراط پل تو ہے تو چلو آسانی کے لیے پل صراط تو پل صراط بھی تو پار کرنا ہے اور یہ پل کس پر ہے کیوں بھی کس پر ہے جہنم پر نیچے جہنم اوپر پل اور لمبا کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ اکبر لمبائی کا انداز اس سے لگا لو اللہ اکبر ساری مخلوق نے وہاں سے گزرنا ہے کھربوں انسان جنات بھی انسان بھی بندے بھی مرد بھی نیک بد سارے گزریں گے پر جو تیز رفتاری سے گزرے گا نا اس کی رفتار وہ ہوگی جو بجلی کی رفتار ہے اور بجلی کی رفتار کیا ہے 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر آپ سفر کر جائیں گے
ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر، اور پل کنا لمبا ہے بابا اللہ ہی جانے۔ اللہ اللہ، اور یہ جناب مومن کامیاب ہو گئے، اور کئی جناب گھوڑے کی رفتار سے کئی بھجنا شروع ہو جان گے اور رفتار، کئی کسٹ کسٹ کے رڑ رڑ کے لگتا ہے نا ظلم بابا ہی کیتے نے لوگوں سے، اور کئی جناب پھر وہاں سے نیچے گر جائیں گے، پھر جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نو پتہ ہے ظلمہ دی وجہ تو کنا عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک گل اللہ اللہ آگے غور کرو، کافر تے سارے ڈگ جان گے نا۔ ہن جناب اگے چلے گئے، اگے پکے مومنہ دی گل آ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہاں پھر ایک پل ہوگا، اور یہ جو پل ہوگا اس کا نام ہے قنطرہ۔ بولو اس کا کیا نام ہے؟ قنطرہ۔ یہ جو قنطرہ ہے یہ پتہ نہیں کدھا ہی بڑا ہونا ہے، اے ساڑی پتہ نہیں امریکہ جڑا ہونا ہے کہ ساڑی زمین دے کوئی ادھی زمین ہوئے تے ایڈا ہونا ہے کڈا ہونا ہے، اللہ ہی بہتر جاننا۔ اللہ اکبر۔ اس پل پر غور کرنا، اس پل پر جو پاک صاف مومن ہوں گے، دامن پاک بالکل صاف، وہ اس پل سے گزر کر اگے سیدھا جنت۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ سانو سارے نو انہاں لوکاں وچوں کر دے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے ان کو فرشتے کا کھلو جاؤ کھلو جاؤ، راکے نہیں جانا، بندے بیویاں سارے سٹاپ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب سب کے ظلم سامنے آ جائیں گے۔ اینے پلاٹ تے قبضہ کیتا، اینے زری زمین تے قبضہ کیتا، اینے بہنوں نو حق نہیں دیتا، اینے تیاں نو حق نہیں دیتا، تے پتران دے نال آ دیتا ہے نمازی، ہے حاجی، ہے داڑھی والا، اوئے ہوئے ایتھے ظلم کر گیا، پھر کی آندے نے معاف کر دیتا نہیں۔ میں ایک نو آکھیا، میں کیا ذرا تیاں دے نا پہلا زری زمین لوا، کوٹھی بنگلہ پتران دے نال لوا رہے ہیں تے نال انہاں دا بھی نا شامل کر، پھر دیکھاں گے کہ وہ بھرا نو دے دیاں نے کہ نہیں، لایا تو ہے نہیں۔ ہائے ہن تی نو آندا بھرا نو دے دے تے تی چری کی آندی، ہن میں ابے نوں کی کہاں؟ اوے ربیا جہنم میں سڑنا ہی، ایتھے تینوں روک لیا جانا، کھلو جا یا جیا۔ اللہ اکبر۔ نمازیا، اوے مدرسہ بناؤن والیا، اوے مسیتاں بناؤن والیا، اوے یتیم خانے بناؤن والیا، اوے سارے کم کرنے والیا، خبردار سٹاپ ہے، کھلو جائے۔ اللہ اکبر۔ آ جائیں گی تیاں، بدلہ دیتا جائے گا، کسر کسر گاڑ دیتی ہے او دا بھی بدلہ، چگلی کیتی ہے او دا بھی بدلہ، جھوٹی گواہی دے کے پھنسا دیتا او دا بھی بدلہ، غلط فیصلے کر کے پیسے پھڑ کے ایف آئی آر بدل دیتی ہیں، حقدار سچا جھوٹا بن گیا تو جھوٹا سچا بن گیا۔ آئیو پولیس والے ٹھہر جاؤ، یہ انہاں پولیس والے کی گل ہے جڑے بڑے مومن نے، باقیاں نال تو پتہ نہیں اور کی بننا۔ اور جج حضرات کھلو جاؤ، اور مولویو اپنے مفاد دی خاطر لوکاں نوں لٹن والے ہو، پیرو ظلم کیتا دے لوکاں دے ایمان تے ڈاکے مارے جے، اوے اکھاں وچوں سونے دیاں زنجیراں کڈن والے ہو، تے وہ ایک ہے
اپنے میرا پڑوسی ہے کی نام دا اقرار الحسن اقرار الحسن اور میرا پڑوسی گھر نے تے بنایا تے آ جائے گا کچھ دنوں تک آلے بن رہا پڑوسی تو ہو گیا اللہ اکبر میں دیکھ رہا سا کہ انہیں اس فراڈ تے کہ پیر فراڈ کی میں کر دینے تے وہ ایک جڑا پیر ان کی اندھنے پیر شوف اچھا شوف شوف اچھا چلو شوف شوف او جناب انہیں کیا لوکاں دے اکھاں وچوں سونے دیاں زنجیراں کٹدا ہے فلان کردا ہے انہیں بھی اوویں کڈ کے بخائی انہیں کہتا نیرا ڈرامہ ہے اللہ اکبر اوے جا کرتب کر کے اللہ اللہ لوکاں دے ایمان تے ڈاکے پھر نظر پھر نیازہ پھر محلات ایتے کم تراتے فرشتیاں کرا کھلو جائے فرادیا آ جان گے سارے انہیں ساڑھے ایمان تے ڈاکہ ماریا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور لفظ نے تو جب تک اے بندے جڑے مومن نے انجدے نہیں نہ ہو جانے اگے نہیں جانے پہلا لفظ ہے نکو دوجا لفظ ہے حزبو جب تک نکو صاف نہیں نہ ہو جان گے اللہ اکبر تے حزبو آندھے نے تراش خراش کرنا درخت ہے نا اور دیاں شاخہ ایمی بے مقصد کو ادھر لگیاں جاتی ہیں کو ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر تر بندہ آدھا ہے انہوں میں چھانگاں تے چھانگ دا کمیں میں کتے کواری مار دا کتے کینچی نال کٹ جڑا بہت ہے مضبوط ہونا جڑا بہت ہے وہ ٹان زیادہ تکڑے ہونا انہوں کسے نو کوارے نال تے کسے نو آرے نال تے جڑی نکیاں نکیاں ذرا بریک شاخا ہونا انہوں کینچی نال ہن تو میں سارے دسو بھی اپنے اپنے کینچی لوانی جے کہ کوارا اب بیویوں تسی بھی سن لو تے بیویوں تسی بھی سن لو کوارا مروانا جے کہ کواری آرا اپنے آپ تے چلوانا جے کہ کینچا آئے اللہ اکبر تے دن جے 50,000 سال دا ایتھے سمجھ رہے ہیں ایویں جنت ٹر جانا ہے میرے حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ لائے ہیں نکو و حزبو دونوں لفظ حضرت محمد کریم کے اللہ اکبر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما خبا وما شنتکم عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ اکبر حضور رب کی مرضی سے مولا کریم کی مرضی سے بول رہے ہیں نکو و حزبو پاک صاحب بھی کیتا جائے گا کالک لائی جائے گی اللہ اللہ تیرے سارے کوٹ کٹے جان کے حزبو پھر تینوں چھانگیا جائے گا یہ تو پتہ نہیں ان کتنا ٹائم لگنا اے 5,000 سال لگن گے 10,000 سال لگن گے اندازہ لالا یہ انہا ٹائم نہیں ہے جن میں جنہ تم درخت چھانگڑ تے لا دینا ہے یہ تیرا بندے لا چھانگنا ہے تے اللہ نے کمیں کر کے چھانگنا ہے اللہ اکبر اب آخری حدیث پر آ جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور ذکر بھی کر پر نال ظلم نہ کر جے ذکر نال ظلم نو لڑا دیتا جان نہیں ہو چھٹنی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب